دوستو آج کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ اس واقعے میں آپ جانیں گے کہ کیسے ایک رات کے لیے نئی اور لکڑہارے کی بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تبدیل ہو گئی اور پھر ان دونوں نے جان بوجھ کر ہم بستری کیوں کر لی۔ آج سے کئی برس پہلے ایک گاؤں میں ایک نئی اور لکڑہارا رہا کرتے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پڑوسی تھے۔ لکڑہارے کی بیوی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، اتنی حسین و جمیل کہ اگر اس کو شہزادی کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو اس وقت کی شہزادی بھی اس کی کنیز لگے گی۔ لیکن شاید اس کی قسمت میں اس لکڑہارے کا ساتھ لکھا تھا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ شادی کے کچھ دن تو ان کے بہت اچھے گزرے، لیکن چند دنوں کے بعد جب لکڑہارے نے کام پر جانا شروع کیا، لکڑہارا سارا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور شام اندھیرا چھا جانے کے بعد بازار سے لوٹتا اور جو کچھ کمایا ہوتا اپنی بیوی کو دے دیتا۔ اپنے بستر پر جا کر لیٹ جاتا۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے شوہر کے گھر آنے سے پہلے خوب بن سنور کر تیار ہوتی، لیکن اس کا شوہر اس کی تمام خواہشات پر پانی پھیر دیتا۔ وقت گزرتا رہا، لیکن لکڑہارے نے اپنی بیوی کا وہ حق ادا نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہ کرتا۔ اب لکڑہارے کی بیوی تڑپنے لگی۔ اپنے شوہر کی بے وفائی کو دیکھ کر اس کے دل میں بہت غصہ بھر گیا۔ اس نے اپنے شوہر سے اس بات کا بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی۔ ایک رات وہ خوب بن سنور کر گھر سے باہر نکل پڑی۔ گلیوں میں چلتے چلتے اچانک اس کی نظر ایک زمیندار کے بیٹے پر پڑی جو شراب کے نشے میں دھت گلی میں ٹہل رہا تھا۔ دونوں نے جب ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو ایک دوسرے کی طرف کشش کرنے لگے اور لکڑہارے کی بیوی نے اپنے خواہشات کا اظہار کر دیا اور کہا کہ میرا شوہر سارا دن کام کرتا ہے، رات کے وقت آ کر سو جاتا ہے، شوہر ہونے کا حق ادا نہیں کرتا۔ اگر تم میرے شوہر ہونے کا حق ادا کرو تو میں ہر روز تمہارے پاس آؤں گی۔ زمیندار کے عیاش بیٹے نے لکڑہارے کی بیوی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی حویلی میں لے آیا۔ ساری رات دونوں نے ایک بستر پر گزار دی اور صبح اندھیرا ختم ہونے سے پہلے لکڑہارے کی بیوی اپنے گھر واپس آ گئی۔ وہ اس کا شوہر بیدار ہوا۔ اس نے پھر ناشتہ کیا اور پھر جنگل کی طرف نکل گیا۔ اسی طرح ہوتا رہا۔ لکڑہارا صبح کام پر چلا جاتا، شام کو گھر واپس آ کر کھانا کھانے کے بعد سو جاتا۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے شوہر کے سوتے ہی اس ذمہ دار کے بیٹے کے پاس چلی جاتی اور ساری رات بستر پر گزارتی۔ ایک دن لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا تو اسے ایک بوڑھا زخمی حالت میں جنگل میں ملا۔ لکڑہارے نے اسے اپنے گدھے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے آیا، اس کی دیکھ بھال کی اور اسے ایک دوسری جھونپڑی میں بستر ڈال کر سلا دیا۔ وہ بزرگ اس بستر پر آرام کرنے لگا، لیکن چوٹ کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی لکڑہارا نیند کی حالت میں گیا تو اس کی بیوی کی حرکات سے بزرگ کو معلوم ہو گیا کہ وہ بزرگ دیکھنے لگا کہ آخر اس لکڑہارے کی بیوی کیا کرنے والی ہے۔ وہ بزرگ جیسے ہی لکڑہارے کے گھر آیا تھا، اس کی بیوی کی چال چلن دیکھ کر سب کچھ پہلے ہی سمجھ چکا تھا۔ صبح جب لکڑہارا اٹھا تو اس بزرگ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ آج رات تو نے سونے کا ناٹک کرنا ہے۔ تمہیں تھکاوٹ کی وجہ سے نیند نہ آ جائے، اس بات کا خیال رکھنا، اور تم نے اپنے بیوی کا چپکے سے پیچھا کرنا ہے کہ تیری بیوی رات کو بن سنور کر کسی کو ملنے جاتی ہے۔ جب لکڑہارے نے یہ سنا تو اپنی بیوی کو کچھ کہے بغیر جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہ بیچارہ لکڑہارا سارا دن جنگل میں یہ سوچتا رہا کہ بے شک مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، لیکن یہ سب اپنی بیوی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سارا دن کام کرتا ہوں۔ وہ سارا دن اپنی بیوی کی بے وفائی پر روتا رہا۔ شام کو گھر واپس آیا۔ اس نے کھانا کھائے بغیر بستر پر لیٹ گیا اور لکڑہارے کی بیوی نے سمجھا کہ شاید میرا شوہر آج تھکاوٹ کی وجہ سے جلدی سو گیا ہے۔ جیسے ہی اس کے شوہر نے سونے کا ناٹک کیا تو اس لکڑہارے کی بیوی پھر سے بن سنور کر اس عیاش آدمی کے پاس جانے کے لیے جھونپڑی سے نکلی تو اتنے میں اس لکڑہارے نے اس کے بازو سے پکڑ لیا اور کہا، میں سب کچھ تمہارے بارے میں جان چکا ہوں۔ لہذا لکڑہارے نے اپنی بیوی پر کافی تشدد کیا اور اس کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ ساری رات اس کی بیوی درخت کے ساتھ بندھی رہی۔ لکڑہارا اپنی بیوی کو باندھنے کے بعد آ کر بستر پر سو گیا۔ اچانک اس کی پڑوسن یعنی نئی کی بیوی نے دیکھا
کہ آج لکڑہارے نے اپنی بیوی کو درخت کے ساتھ باندھا ہے۔ تو اس نئی کی بیوی اس کے پاس آئی اور پوچھا، آخر تم نے ایسی کیا غلطی کی ہے؟ تیرے شوہر نے تجھے درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ تو اس نے نئی کی بیوی کو کہا، کل میرے شوہر کو جنگل میں ایک بزرگ ملا۔ میرا شوہر اس کو اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ میرے شوہر کو اس بزرگ نے کہا، تیری بیوی تجھ سے بے وفائی کر رہی ہے، تم اس کو درخت کے ساتھ باندھ دو، یہ رات کو کسی کے ساتھ ملنے جاتی ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، مجھے اس بزرگ نے پچھلی رات اپنے بستر کو گرم کرنے کی پیشکش کی، تو میں نے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہا، آپ میرے بابا کی عمر کے ہیں، میں آپ کے ساتھ کیسے سو سکتی ہوں؟ تو اس نے اپنا غصہ نکالنے کے لیے میرے شوہر کو اپنی باتوں پر قید کر لیا اور میرے شوہر کو یقین دلایا کہ میں رات کو اٹھ کر کسی سے ملنے جاتی ہوں۔ نئی کی بیوی نے کہا کہ تم کیسے ساری رات اس درخت کے ساتھ بندھی رہو گی، اور اوپر سے بہت سردی بھی ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتی ہوں، تم اپنے بابا کے پاس چلی جاؤ۔ تو اس نے کہا، میرا شوہر چند لمحوں کے بعد اٹھ کر دیکھتا ہے کہ میں نے رسی کھول تو نہیں دی، اگر میں یہاں سے چھڑا کر گئی تو وہ میرا پیچھا کرتے ہوئے آئے گا اور مجھے دوبارہ لے آئے گا، پھر مجھ پر تشدد کرے گا۔ نئی کی بیوی نے کہا، اب تم کیا کرو گی؟ تو اس نے کہا، تم میری پڑوسن ہو اور آج میری پڑوسن ہونے کا حق ادا کرو، چند لمحوں کے لیے میری جگہ پر رسی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں ابھی اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے باپ کو اپنی بات کی خبر دے کر آتی ہوں، اس وقت تک تم میری جگہ پر بیٹھ جاؤ، جس سے میرے شوہر کو مجھ پر شک نہیں ہوگا، وہ سمجھے گا کہ میں بھاگی نہیں ہوں۔ بیچاری نئی کی بیوی اس کی باتوں میں آ گئی اور اس کی رسی کھول دی، اس کی جگہ خود بیٹھ گئی۔ اس لکڑہارے کی بیوی گھوڑے پر سوار ہو کر اس زمیندار کے عیاش بیٹے کے پاس پہنچ گئی۔ ادھر لکڑہارے نے جب اپنی بیوی کو سردی میں باہر درخت کے ساتھ بندھا دیکھا تو اس کو اپنی بیوی پر ترس آیا اور اپنی بیوی کے پاس گیا، اس کی رسی کھول کر اس کو اندر لے آیا، کیونکہ دوستو اس ٹائم اندھیرا تھا، اس لیے لکڑہارے کو پتہ نہ چلا کہ یہ نئی کی بیوی ہے۔ لکڑہارا کوئی بھی سوال پوچھتا تو یہ ہاں یا نہ میں جواب دیتی، اس کے ساتھ مجبوری میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ نئی کی بیوی ڈر گئی تھی کہ اگر میں نے اس کو بتا دیا کہ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، میں تو تمہارے پڑوسن کی بیوی ہوں، تو یہ ابھی میرے شوہر کو جا کر بتا دے گا اور میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا، لہٰذا وہ خاموشی کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ لہٰذا لکڑہارا نئی کی بیوی کو اندر لے آیا اور اس سے کہا کہ بے شک میں ایک شوہر ہونے کا حق ادا نہیں کر پایا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد شوہر ہونے کا حق ادا ضرور کروں گا۔ اتنے میں اس نئی کی بیوی کو بستر پر لٹا دیا اور ساری رات اس کے ساتھ زنا کیا، اور مجبوری کی حالت میں نئی کی بیوی خاموش رہی۔ اتنے میں نئی کی آنکھ کھلی تو جب اس نے اپنی بیوی کو بستر پر نہیں پایا تو وہ ادھر ادھر تلاش کرنے لگا۔ پاؤں کے نشان اس لکڑہارے کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ وہ اس کو تلاش کرتا کرتا جب لکڑہارے کے گھر پہنچا تو اس کی بیوی لکڑہارے کے ساتھ کمرے میں موجود تھی۔ اسی وقت لکڑہارے کو پکڑا اور قاضی کی عدالت میں لے گیا۔ قاضی نے اس کو ایک عورت کے ساتھ زنا کرنے کے بدلے میں اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ جب اس کو سنسار کرنے لگے تو قاضی نے اس سے پوچھا، بتاؤ آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور میری جو بھی خواہش ہے وہ کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا۔ قاضی نے پوچھا، بتاؤ تم جو بھی کہو گے تمہاری آخری خواہش پوری کی جائے گی؟ تو اس نے قاضی صاحب سے کہا، حضور میں جانتا ہوں میری آخری خواہش پوری نہیں کی جائے گی، اگر آپ حلف اٹھائیں کہ آپ کی آخری خواہش پوری کی جائے گی تو پھر میں اپنی خواہش بتاؤں گا۔ قاضی صاحب نے حلف اٹھایا تو لکڑہارے نے کہا، بے شک مجھے سنسار کر دیا جائے، لیکن میری آخری خواہش یہی ہے کہ مجھے سنسار کرتے وقت مجھے پہلا پتھر وہی آدمی مارے گا جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی نامحرم کے ساتھ زنا نہ کیا ہو۔ یہ سن کر سارے گاؤں والے حیران ہو گئے، حتیٰ کہ قاضی صاحب کا بھی سر جھک گیا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس لکڑہارے کی باتوں سے سارے گاؤں والوں کا سر شرم سے جھک گیا۔ پھر اس لکڑہارے نے قاضی صاحب کو اپنی بیوی کی بے وفائی سے بھری پوری مکمل داستان سنائی اور کہا کہ میں نے تو اپنی بیوی سمجھ کر نئی کی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی، لہٰذا یہ ایک حادثہ تھا، میرا اس میں کوئی گناہ نہیں۔ لہٰذا قاضی صاحب نے شرمندہ ہو کر لکڑہارے کو اسی وقت رہا کر دیا اور اس عیاش آدمی جو ذمہ دار کا بیٹا تھا اس کو اس کی جگہ سنسار کر دیا گیا
اور اس لکڑہارے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برائی کا انجام برا ہوتا ہے اور اچھائی کا صلہ اچھا ہی ملتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اسلامک ویڈیو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔